میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم کلام ربانی میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھ کو کس نے اپنے رب سے غفلت میں ڈال دیا ہے، دور کر دیا ہے۔ رب تو بڑا کریم ہے، کس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، کس خوش فہمی میں جی رہے ہو کہ جوانی ہمیشہ رہے گی، کس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ مال ہمیشہ رہے گا، کس خوش فہمی میں جی رہے ہو کہ دوست احباب ہمیشہ ساتھ دیں گے۔ یہ ایک وقت تک تمہارا ساتھ دیں گے، مال ایک وقت تک تمہارے پاس رہے گا، اگر اس مال کو صحیح راہ میں لگایا تو دنیا میں بھی اجر ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ یہ جوانی اگر دین کی راہ میں لگائی، مسجدوں میں آنے جانے کے لیے لگائی، دینی محافل میں پہنچنے کے لیے لگائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جوانی کے طفیل تمہاری آخرت کا راستہ آسان کر دے گا۔ کون سی ایسی چیز ہے جس کو تم سے رب نے دور کر رکھا ہے؟ یہ ہمیشہ رہنے والی کوئی چیز نہیں۔ کیا ہم نے سنا نہیں کہ افسوس، بڑے افسوس کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ فلاں نہیں رہا، تو حیرت ہوتی ہے، اچھا فلاں نے، ان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ارے پرسوں کو بازار میں ملاقات ہوئی ہماری بھائی، ٹھیک ٹھاک تھے، ہوتا نا؟ ہر آدمی بوڑھا ہو کر دنیا سے جائے ضروری ہے کیا؟ ادا جوانوں کو نہیں اٹھایا؟ کیا جنازے میں جوانوں کے شامل نہیں ہوئے؟ کیا آپ نے بچوں کو مرتے نہیں دیکھا؟ بوڑھے رہ جاتے ہیں صاحب اور جوان گزر جاتے ہیں، دادا رہ جاتے ہیں، پوتا چلا جاتا ہے، باپ رہ جاتا ہے، بیٹا دنیا سے کود کر جاتا ہے۔ یہ سوچیں کہ ہم یہ کر لیں گے، آگے پہنچ جائیں گے۔ اگر کوئی محبت کرتا ہے آپ سے سب سے زیادہ تو وہ آپ کا رب ہے، اس سے زیادہ کوئی محبت کا نہیں کرتا، اور اسی رب سے ہم غافل گھوم رہے ہیں، مست لگے ہیں کہ اگلے ہفتے سے ہم انشاءاللہ نمازی بن جائیں گے۔ ایک ہفتہ نکل گیا، اب نماز ہم نے جب چھوڑنا شروع کر دیا تو ہمارے اندر کچھ چیزیں اور بھی آ جاتی ہیں، ہمارا وضع قطع بھی بدلنے لگتا ہے، ہمارے لہب و لہجے میں طریقہ بھی آ جاتا ہے، منہ میں گالیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مسجد سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کی راہ سے دور ہو رہے ہیں، تو شیطان کے قریب جا رہے ہیں۔ بھئی ایک طرف قریب ہوں گے تو دوسری طرف دور ہوں گے، جب خدا کی راہ سے دور ہوں گے تو شیطان کی راہ پر آگے بڑھیں گے، اور شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ کہے گا یار جب تم نماز نہیں پڑھتے تو استنجا کر کے کیا کرو گے؟ سمجھا رہا نا؟ جب تم نماز نہیں پڑھنے جا رہے، جمعہ آئے گا اس میں وضو کرنا، نہانا دھونا، اس دن نماز پڑھنا، استنجا کر کے کیا کرو گے؟ بڑے مصروف ہو، ناپاک گھوم رہے ہو۔ ما غرک بربک الکریم، تم کو اپنے کریم رب سے کس نے دور کر دیا ہے؟ اللہ اکبر، رب سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے۔ چاہے جو جتنا آپ کا ہم نوا ہو، ساتھی ہو، احباب ہو، دوست ہو، یار ہو، کرایہ دار ہو، رشتہ دار ہو، عزیز و اقربا ہو، لیکن رب کی مہربانی سب سے زیادہ اوپر ہے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ بیمار ہو گیا، اور کیسی بیماری کہ اس لائق نہ بچا کہ وہ اپنی جگہ سے کروٹ لے پائے۔ سوچئے، کروٹ نہیں لے پائے، اتنا شدید درد۔ کبھی کبھی ہمارے سامنے بھی کچھ لوگوں کے ہمارے اوپر بھی گزرتی ہے کہ ہم اٹھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں بستر سے، کوئی سہارا دیتا ہے تو ہم اٹھ پاتے ہیں، جبکہ ہم ہوتے وہی ہیں کہ دوڑ لگایا کرتے تھے کسی زمانے میں، چھتوں کی بلندیوں سے کود جایا کرتے تھے، فصیلوں کو ناچ جایا کرتے تھے، لیکن کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے بستر سے اٹھنے لائق نہیں بچتے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ بادشاہ کے اوپر وقت آیا، ایسا وقت کروٹ نہیں بدل پا رہا صاحب، نوکر چاکر لگے، بڑی مشکل سے کروٹ بدلائی جاتی تھی، بڑے بڑے حکیم آئے، سب نے دیکھا، لیکن سب عاجز رہ گئے اس بات پر کہ اس کا علاج کیا ہے۔ دوا تو دیتے ہیں کہ درد کم ہو، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ایک حکیم آیا، اور جب بادشاہ بیمار ہو تو کون سا حکیم رہ جائے گا؟ جو بڑے سے بڑا ہو سب کو بلایا جائے گا، کیونکہ ملک کا بادشاہ ہے صاحب۔ ہم اپنی وسعت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اگر ہمارے گھر میں کوئی ذمہ دار یا ہم میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اپنی وسعت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، فلاں ڈاکٹر بہت اچھا ہے، فوراً جائیں گے، اگر باندھا کے باہر جانا پڑے تو وہاں بھی دکھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جان ہے تو جہان ہے، جان بچانا ضروری ہے، جان بچ جائے گی تو مال خود آ جائے گا، ہے نا؟ سوچ رہا ہے نا ہمارا؟ تو سارے ایک سے حکیم آئے گئے، ایک سے حکیم آئے، ایک حکیم آیا، سب کو حاضر رہے گا۔ ایک نے کہا بھائی ہمارے ایک استاد ہیں، بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہیں،
اگر شاہی سواری ان کو لینے جائے، فلاں فلاں علاقے میں رہتے ہیں، اگر ان کو شاہی سواری لے کر آئے تو وہ آ سکتے ہیں، وہ اس لائق نہیں کہ خود سفر کر کے یہاں ہمارے استاد ہیں، اس حکیم نے کہا، لیکن امید ہے کہ اگر وہ دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی علاج نکل آئے گا۔ ایک امید کا دیا روشن ہوا، فوراً شاہی سواری بھیجی گئی، اس بوڑھے کو لایا گیا، بال سفید ہو چکے تھے، بوڑھے آئے، نبض دیکھی بادشاہ کی، آنکھیں دیکھی، بہت دیر تک گفتگو کرتا رہا، اس کے بعد کہا بھائی علاج تو ہمارے پاس ہے، گارنٹی بھی اس بات کی کہ صحیح ہو جائے گا، لیکن دوا کا مسئلہ ہے کہ دوا اگر بن جائے تو علاج ہم کرنے کو تیار ہیں۔ بادشاہ نے کہا دوا کیوں نہ بنے گی؟ کہ دوا بنانا مشکل ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا اگر اس میں ہیرے بھی لگیں گے تو شاہی خزانے سے نکال کر ڈالے جائیں گے، لیکن دوا کی چنتا نہ کرو، ہم بادشاہ ہیں، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، انتظام ہو جائے گا، بتاؤ لگنا کیا ہے، دوا میں کیا استعمال ہونا ہے؟ اس نے کہا صاحب بات یہ ہے کہ 8-9 سال کا ایک لڑکا چاہیے جس کو ذبح کر کے اس کے خون سے دوا بنے گی۔ اللہ، اب یہ کوئی آسان بات ہے؟ لڑکا چاہے جتنا خراب ہو یا اچھا ہو، ماں کی آنکھوں کا لال ہوتا ہے، سنا ہے نا آپ نے؟ ہر دوسرے تیسرے گھر میں لڑکا ہے، چھوٹے بچے بڑے بچے سب ہیں، لیکن کوئی اپنے جگر کو دے کیسے؟ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ بھی اپنے وقت میں بڑا اچھا تھا، اس کا وقت اس نے جو ہے جب حکمرانی وہ کام کر رہا تھا، ابھی تو بستر پر تھا، عدل انصاف کے ساتھ چلتا تھا، تو رعایا بھی اس سے محبت کرتی تھی۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور کہا سنو، جاؤ پورے علاقے میں ظلم کے ساتھ نہیں، کسی سے بات کرو، اگر خود بخود کوئی اپنے بیٹے کو دینے کو تیار ہو جائے اور منہ مانگی رقم جو کہے دو، اگر کوئی خود تیار ہو جائے تو لاؤ ورنہ نہ لاؤ۔ اللہ اکبر۔ کاہے کو کوئی دینے والا؟ کوئی نہیں تیار۔ شہر کے آگے بڑے، جنگل تک پہنچے تو ایک بوڑھا اور بڑھیا مل گئے، جنگل کے کنارے بسے تھے، رہتے تھے۔ اللہ نے انہیں بڑھاپے میں ایک اولاد دی تھی، جوانی میں تو نہ ملی، جب کام کاج کرنے کے لائق تھا تب نہ ملی، لیکن رب کی مرضی بڑھاپے میں اولاد ہوئی۔ اب بڑھاپے میں جب اولاد ہوئی، 7-8 سال کی عمر اس کی ایسی تھی، 8 سال کی، لیکن اب بوڑھا اس لائق نہیں کہ کما کر اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کو کھلا سکے، چلنے پھرنے لائق نہیں، اٹھنے بیٹھنے لائق نہیں۔ وزیروں نے کہا بھی ایسا ایسا معاملہ ہے، اور دیکھو تم بوڑھے ہو گئے ہو، بچہ تمہارے ساتھ ہے، بیوی تمہارے ساتھ ہے، اور تم کمانے لائق بھی نہیں رہے، اگر تم یہ عمل کر لو گے تو تم کو جو کہو گے منہ مانگی رقم دی جائے گی، شاہی خزانے کے ساتھ جو کچھ اٹھانا لینا چاہو گے لوگے، اور شاہی پروٹوکول دیا جائے گا، تم یہاں نہ رہو گے، شاہی محل میں رہو گے، اور شہنشاہ کے لوگ تمہارے منہور منت رہیں گے، احسان مند رہیں گے کہ تم نے اتنی بڑی قربانی دی، اور سامنے ہیرے جواہرات پھیلا دیے۔ ایک ہوتی ہے بات گفتگو کرنا، بھائی صاحب جب پیسہ سامنے رکھو تو ہاتھ کھل جاتی ہے، چاہے لوگ جتنا کہیں کہ ہمیں تو نہیں چاہیے، ارے جو کچھ، لیکن تقاضا یہ ہے کہ اگر سامنے آتا ہے تو نیت بدل سکتی ہے، نیت میں تبدیلی آ سکتی ہے، تو لہٰذا جب سامنے رکھا تو بوڑھے نے سوچا ہے کہ مشکل سے تو زندگی کٹی تھی، اب یہ تو اس لائق نہ بچی کہ کام کاج کروں، اولاد کی پرورش کروں، تیار ہو گئے، اللہ تیار ہو گئے، بچوں کو لے کے آیا گیا، لانے کے بعد ایک کمرے بند کر دیا۔ بادشاہ نے کہا قاضی سے فتویٰ لکھواؤ، فتویٰ اس بات کا لکھواؤ کہ بادشاہ کی زندگی بچانے کے لیے ایک 8-9 سال کے لڑکے کو اگر اس کا خون دیا جائے تو یہ جائز ہے کہ نہ جائز، اور اس کے ساتھ اشرفیاں لے جاؤ ساتھ میں۔ قاضی بھی صاحب انہوں نے جب پیسہ دیکھا تو بادشاہ کے، کیونکہ انہوں نے اس انداز سے پیش کیا کہ ان کا بادشاہ رعایا کا معاملہ ہے، تو ایک ایسی جان جس سے ہزاروں جانیں جڑی ہوں، کوئی بات نہیں، فتویٰ اس کے موافق آ گیا، فیور میں آ گیا۔ اور حکم کیا تھا اس حکیم کا کہ جب بچے کو بڑے برتن میں بٹھا کر ذبح کیا جائے تو بادشاہ سامنے رہے، ایسا نہ ہو کہیں کنارے ہو گیا پھر خون سے دوا بن گئی، بادشاہ کو سامنے رہنا ضروری ہے۔ اللہ، وہ بادشاہ بستر پر لیٹا ہے، سامنے بچہ ہے، جلاد کو حکم دیا گیا کہ بچوں کو جو باندھ کر رکھا ہے کھولو اور بادشاہ کے سامنے ذبح کرو۔ اب بادشاہ دیکھ رہا ہے، بچہ بادشاہ کو دیکھ رہا ہے، اب بادشاہ بچے کو دیکھ رہا ہے، یہ منظر انوکھا ہے۔ اللہ اکبر، ادھر دیکھ رہا ادھر دیکھ رہا، لیکن کہیں سے کوئی امید نہیں۔ اچانک چھری چلنے سے پہلے بچے نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس بچے کے لب ہلے، یہاں لب ہلنا تھا۔ وہ بادشاہ جو بستر میں کروٹ نہیں لے پاتا، بستر سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا قربانی روک دو۔ بستر میں کروٹ نہیں لے پاتا، کھڑا ہو کر کہنے لگا اس کو روکا جائے۔ اللہ اکبر، اور قریب آیا، کہا بچے کو میرے پاس لاؤ، بچے کے قریب آیا، آنے کے بعد بچے کو سینے سے لگایا اور یہ کہا بچے یہ بتاؤ بیٹا
جو تم نے لب ہلائے تھے اپنے رب سے کچھ کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ اس بچے نے کہا کہ میرے ماں باپ نے پیسوں کی لالچ میں مجھے چھوڑ دیا، یعنی انہوں نے میری جو ہے اولاد کا حق ادا نہ کیا، پیسے کی لالچ میں مجھ کو اپنے سے دور کر دیا، میری جان کی پرواہ نہ کری۔ پھر قاضی صاحب نے بھی چند پیسوں کی لالچ میں فتویٰ میرے خلاف دے دیا، اور بادشاہ بھی میرے خلاف جا رہا، یعنی اپنی جان بچانے کے لیے میری جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ تو میں رب سے کہہ رہا تھا کہ اے پروردگار عالم، جن سے امید تھی ماں باپ اولاد کو دور نہیں کرتے، انہوں نے بے وفائی کی، قاضی فتویٰ دینے میں انصاف کرتا ہے اس نے بے وفائی کی، اور بادشاہ جو حاکم ہوتا ہے، جو باپ سمان ہوتا ہے، اس نے بے وفائی کی۔ کیا پروردگار عالم تو یہ منظر دیکھ نہیں رہا؟ میرے رب نے سنا تو یہ ہوا ہے، تو میرے رب نے مجھے طاقت عطا فرما دی۔ بادشاہ یہ کھڑے کیسے ہو گئے؟ آپ تو بیمار تھے۔ تو بادشاہ نے کہا بیٹا جب تم نے لب ہلائے اور پروردگار عالم کی طرف اپنا رجوع کیا تو اسی پروردگار عالم نے مجھے طاقت دی کہ سنو تمہارے لیے ایک لڑکا قربان ہو رہا، لہذا تم کھڑے ہو کر بتاؤ اس کام کو روکو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تم کو اپنے کریم رب سے کس نے دور کر دیا؟ ماں باپ کی محبت بہت اعلیٰ ہے، لیکن کبھی کبھی ایسے نظارے بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ عدل انصاف کرنے والا بھی بک سکتا ہے، بادشاہ بھی اپنے مجبوری میں ہار سکتا ہے، لیکن پروردگار عالم کی ذات وہ ذات ہے، اگر تم پریشانی میں ہو اور رب کو پکارو گے تو ایک مرتبہ تم پکارو گے، رب کی رحمت 10 قدم آگے بڑھ کر تمہیں اپنی آغوش میں لے کر۔ ہم تو بھول گئے صاحب، جب رب بلا رہا ہے، رب پوچھ رہا ہے کہ اپنے رب سے کس نے دور کر دیا ہے تمہیں، تو ہم سننے کو تیار نہیں ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ رب ہماری نہیں سنتا، رب ہماری نہیں سنتا۔ وہ وقت کیا ہوتا ہے؟ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں، زمین کے اوپر رہتے ہیں، رب کی رحمت آواز دیتی ہم سنتے ہی نہیں ہیں۔ ایک فقیر تھا، بازار میں بیٹھا رو رہا تھا، بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی عیش کر رہا ہے، کوئی گھوم رہا ہے، کوئی چیزیں خرید رہا ہے، لیکن وہ غریب، وہ فقیر رونے میں لگا ہوا۔ ایک صاحب عقل کا گزر ہوا، کہنے لگے بابا بازار میں سب اپنی مستی میں لگے ہوئے ہیں، کوئی چیزیں خرید رہا ہے، کوئی گھوم پھر رہا ہے، کوئی عیش و آرام کر رہا ہے، کوئی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، تم رونے میں لگے ہو؟ اللہ کو تم رونے میں لگے ہو؟ اب میں اس لیے رو رہا ہوں، بات یہ ہے کہ ابھی وہ بلا رہا ہے، ابھی وہ آواز دے رہا ہے کہ آ جاؤ، میری رحمت بلا رہی ہے، تم معافی مانگو میں معاف کر دوں گا، لیکن یہ سنتے نہیں ہیں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ سمجھ رہے آپ؟ اس کی رحمت آواز دے رہی ہے، آ جاؤ گناہوں سے معافی مانگ لو، آ جاؤ مسجد کی طرف آ جاؤ ماں باپ کی فرما برداری کرو، لیکن یہ سننے کو تیار نہیں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ چلا گیا سن کر۔ کچھ دنوں بعد اس کا گزر کسی قبرستان سے ہوا، دیکھا کہ وہی غریب، وہی فقیر آج قبرستان میں بیٹھ کر رو رہا ہے، قبرستان میں رو رہا ہے۔ صاحب کہ بابا تمہارے پاس دوسرا کوئی کام نہیں؟ اس دن بازار میں رو رہے تھے، آج قبرستان میں رو رہے ہو۔ اس دن تو تم نے اپنی وجہ بتا دی، آج قبرستان میں بیٹھ کر رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا بیٹا وجہ یہ ہے کہ اس دن تو وہ آواز دے رہا تھا کہ آ جاؤ، یہ سننے کو تیار نہیں تھے، اس لیے میں رو رہا تھا۔ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار مجھے معافی دے دے، لیکن وہ سننے کو تیار نہیں۔ آج یہ رو رہے ہیں پروردگار معاف کر دے، عذاب قبر سے بچا لے، لیکن آج وہ سننے کو تیار نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم روئیں بلکیں اور پھر میرا رب کہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا۔ دنیا یہاں پر چلنا آسان نہیں ہے، آخرت کی ڈور، آخرت کی رسی پر چلنا کوئی آسان نہیں ہے۔ ہاں آج چکا چوند کی زندگی میں ہم محو ہو گئے ہیں، ہم بھول گئے آخرت کو۔ آخرت کی جو منزل ہے نا بڑی سخت ہے، بڑی دشوار ہے، چلنا مشکل ہے۔ یہ ایک جو پل ہے آخرت کا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس پر چلنا ہوگا۔ تو اگر کسی چیز پر چلنا ہوتا ہے تو پہلے پریکٹس ہوتی ہے نا، پہلے پریکٹس ہوتی ہے، پھر اس پہ چلنا ہوتا ہے۔ بغیر پریکٹس کے تو ہم چل نہیں سکتے۔ تو اس پل پر جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، تو ہم نے پریکٹس تو کری نہیں، ہم چلیں گے کیسے؟ دنیاوی مثال میں اگر کسی شخص کو آپ رسے پہ چلتا دیکھیں، کثرت وغیرہ میں دیکھا نا، سرکس وغیرہ میں ادھر رسہ بندھا ادھر رسہ بندھا، اور کچھ لوگ اس پہ چلتے ہیں، ہم سے کہیں یا آپ سے کہیں تو چل پائیں گے؟ نہیں چل پائیں گے۔ وہ اس لیے چل رہا ہے کہ وہ کئی بار چلا ہے، کئی بار گرا ہے، اب اسے پریکٹس ہو گئی ہے۔
اس پر چلنے کی، تو آخرت کی جو ہے منزل جو پل صراط ہے، ہم تو چلے نہیں، ہم نے پریکٹس کی نہیں، تو ہم چلیں گے کیسے، اس کی تیاری کریں گے کیسے؟ تو جواب ملے گا دنیا جو ہے یہ چکا چوند کی زندگی ہے، یہاں پر جھوٹ ہے، یہاں مکر ہے، یہاں فریب ہے، یہاں نمازوں کو چھوڑنا ہے، یہاں گناہوں سے محبت کرنا ہے، لیکن جو اس چکا چوند کی زندگی میں رہ کر اپنے آخرت کو سنوار لیا، اپنے آپ کو بچا لیا، وہ آخرت کے پل پر چل سکتا ہے، وہی آخرت کے پل پر چل سکتا ہے۔ تیاری یہاں پر ہونا ہے، پھر وہاں پر انشاءاللہ چلا جائے گا۔ جب تیاری ہم نے یہاں کچھ نہیں کری تو ہم وہاں بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔